وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، انسان فطری طور پر معاشرے میں دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا پسند کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اجتماعی معاملات کے سلسلے میں آپس میں مل جل کر بیٹھنا، گفت و شنید کرنا، مشورہ کرنا، یہ ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے. لہذا شریعت نے مجلس کے متعلق ایسے آداب مقرر کیے ہیں جن سے اہل ایمان کی مجلسوں میں متانت و سنجیدگی قائم رہے. مجلس کے کون سے آداب ہیں اور اہل مجلس سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ہمارے دین نے ہمیں اس حوالے سے مکمل تعلیمات عطا کی ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم مجلس کے آداب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے ہم نے یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو کھل جایا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ بلند فرما دے گا ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے واقعی ایمان والے ہیں اور جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور گفتگو کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے معزز مہمان، معروف دینی اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ کرم و احسان ہے. شیخ صاحب، یہ سورۃ المجادلہ کی ہم نے آج آیت نمبر 11 لی ہے. تو سورۃ المجادلہ میں چونکہ پہلی مرتبہ ہم نے کسی آیت کا انتخاب کیا ہے، تو سورۃ المجادلہ کے جو عمومی موضوعات ہیں ان کا ایک خلاصہ ناظرین کے لیے بیان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جزاک اللہ خیر نعمان صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورہ مجادلہ مدنی سورت ہے اور قرآن حکیم میں 28 پارے کی پہلی سورت ہے. اس سورہ مجادلہ کی خوبصورت اور ایک عجیب نکتہ یہ بھی ہے کہ اس کی 22 آیات ہیں اور ہر آیت میں لفظ اللہ اس میں موجود ہے. اگر ہمارے ناظرین غور فرمائیں تو ہر آیت میں 22 کی 22 آیات میں لفظ اللہ استعمال ہوا ہے. یہ تو ایک دلچسپی کا نکتہ تھا. اب جیسے کہ عرض کیا گیا کہ مدنی صورت اور مدنی صورتوں کے موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک خاص معاشرے سے متعلق مسئلہ تھا کہ عربوں کا ایک معاملہ تھا کہ اپنی بیوی کو کبھی وہ اپنی ماں کہہ دیا کرتے تھے، اور ماں کہنے کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے اور اس سے تعلق قائم نہیں کرتے تھے. اس مسئلے کو زہار کہا جاتا ہے. اس کی تفسیر تو اپنی جگہ تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے. تو زہار کے مسئلے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی کہ تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں ہو جاتی، اور اس طرح کی حرکت نہ کیا کرو. یہ جھوٹ ہے اور غلط طرز عمل ہے، اور اس طرح کا طرز عمل کسی نے اختیار کر لیا تو اس کا کفارہ بھی بتایا گیا اور بیوی سے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا گیا. اسی طریقے پر وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود، اچھا اللہ تعالیٰ کی حدود سے مراد سے سزائیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے، ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا ڈراوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سنایا. اسی طرح سورہ مجادلہ میں 2 پارٹیوں کا ذکر ہے، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل 2 ہی پارٹیاں دنیا میں ہیں، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے. حزب الشیطان کے بھی 2 حصے، ایک کھلے کافر، ان کا ذکر بھی یہاں پر آیا، اور ایک آستین کے ساتھ یعنی منافقین. وہ کلمے کا دعویٰ کرتے ہیں، رہتے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مگر ان کی ہمدردیاں دین دشمنوں کے ساتھ ہوا کرتی ہیں. تو یہ جو چھپے ہوئے حزب الشیطان ہیں یا منافقین جو آستین کے سانپ ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور ان کی جو سازشیں تھیں مسلمانوں کے خلاف، خاص طور پر سرگوشیاں کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جس کے لفظ نجوہ قرآن حکیم نے اس مقام پر استعمال کیا. تو اس حرکت پر بھی، ان منافقین کی اس حرکت پر بھی اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائی ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجلس اور معاشرت کے حوالے سے بھی کچھ ہدایات عطا فرمائی، جن میں سے ایک آیت کا آپ نے انتخاب بھی کیا ہے. صحیح. تو اگر ہم اس آیت پر آتے ہیں تو
اس میں کافی ساری باتیں نظر آ رہی ہیں، اگر ایک خلاصہ آپ کی جانب سے بیان ہو جائے پھر اسی کی بیس پر ہم آگے سوالات کو لے چلیں گے۔ اچھا، ہمارے ناظرین کی توجہ کے لیے کہ یہ خلاصہ مضامین کا ہوتا ہے، ورنہ قرآن حکیم کا خلاصہ ممکن نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ ذرا روا روی میں کہہ جاتے ہیں آج ہم قرآن کا خلاصہ بیان کریں گے، ایک ہفتے میں قرآن کریم کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ قرآن کریم کا تو خلاصہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہر لفظ وہ اپنی جگہ قیمتی اور اہم ہے۔ ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی موضوع پر کلام کر رہے ہیں تو مختصر نکات ہمارے سامنے آ جائیں، یا کسی صورت مبارکہ کا مطالعہ کیا جا رہا ہے تو اہم مضامین کا ذکر ہو جائے۔ تو اگر اس ایک آیت کریمہ کی بات کی جائے تو ایمان والوں سے مخاطبت، وہی ہماری پوری سیریز چل رہی ہے، اور مجالس کے حوالے سے ایک اہم رہنمائی عطا کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ جب بندہ مجالس میں موجود ہو تو اس کو پھر دوسروں کا، دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور کشادگی پیدا کرنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی مجلس میں شرکت کر کے خیر کی بات سیکھنے کا موقع ملے۔ ایک تو یہ مجلس سے متعلق رہنمائی عطا ہوئی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی کا ذکر فرمایا، اور درجات کی بلندی صاحب ایمان لوگوں کے لیے بھی ہے، اور خاص طور پر ذکر ہوا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، تو مطلق علم کی فضیلت کا بھی ذکر یہاں پر آیا ہے کہ درجات کی بلندی ایمان کے ذریعے بھی ہے اور درجات کی بلندی علم کے ذریعے بھی ہے، تو فضیلت علم کا بیان بھی اس مقام پر اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو اہم مضامین اس میں، ایک تو مجلس کے آداب اور دوسرا علم اور صاحب علم کی فضیلت کا بیان بھی اس میں آئے گا۔ بالکل۔ تو اگر ہم پہلے موضوع کو لے لیں یعنی مجلس کے آداب، تو اس کے ذیل میں اللہ رب العزت نے جو ہدایت دی وہ یہ کہ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ تو اس میں اگر ہم اس حصے تک اگر کلام کریں کہ جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھ جایا کرو، تو یہ کھل کر بیٹھنے سے کیا مراد ہے کہ دور دور بیٹھے، یعنی جیسے آج کووڈ سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہے، کہ یہ حکم ہے؟ جی، اس میں بنیادی طور پر اس آیت کریمہ میں مجالس کے آداب کے حوالے سے ایک پہلو کا بیان ہے، آگے انشاءاللہ کچھ اور آداب کا بھی ہم مختصر ذکر کر لیں گے۔ یہ جو بات آ رہی ہے کہ کھل کر بیٹھا کرو تو کیا مراد ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ 6 فٹ کا فاصلہ لے کر بیٹھے، مراد یہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مجلس سے مراد علمی مجالس ہیں، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، پھر نماز کا اہتمام بھی ہوتا ہے، جمعے کی تقریر میں کہنا چاہ رہا ہوں، اسی طرح علمی مجالس ہوا کرتی ہیں، تو پہلا ادب تو یہ ہے کہ جو آنے والے ہیں وہ اگلی صفوں میں پہلے اگلے حصے میں، یعنی مقرر اور خطیب جو بھی ہے اس کے قریب آ کر بیٹھیں۔ دوسری بات جو یہاں پر کھل کر بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے، جب اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، مجلسوں میں کھل کر بیٹھا کرو، اس کی ایک اور ترجمانی کی جا سکتی ہے مجلسوں میں کشادگی پیدا کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ بعض مرتبہ آنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور جگہ کی کچھ تنگی ہو جاتی ہے، تو یہاں پر کھلنے سے مراد کیا ہے؟ دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرنا۔ وہ خود تو سمٹنا پڑے گا، خود تھوڑا سمٹنا پڑے گا تاکہ دوسروں کے لیے کھل جانے کا موقع آ جائے، جگہ کے کھل جانے کا موقع آ جائے اور دوسرے لوگ بھی اس میں بیٹھ سکیں، تاکہ جو کلام ہو رہا ہے جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو دوسروں کو بھی اس سے فائدہ مل جائے۔ تو یہاں مراد سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے بلکہ دوسرے کے لیے کشادگی پیدا کرنا ہے، یعنی خود تھوڑا پھر سمٹ کر بیٹھ جانا تاکہ دیگر لوگوں کو بھی مجلس میں بیٹھ کر استفادہ کرنے کا موقع مل سکے۔ تو اس میں بعض لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ آگے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آتے بعد میں، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ بالکل آگے والی صف میں ان کو جگہ ملے، تو یہ رویہ بھی میرے خیال سے مناسب تو نہیں ہے۔ دیکھیے، میرے خیال سے جو بھی سلیم الفطرت انسان ہوگا وہ شائستگی کو، وقار کو، تہذیب کو پسند کرتا ہے، اور یہی انسانیت، ہمیں جو انسانیت کا درس ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے کے لیے نفع کا باعث بننا، نقصان کا باعث نہ بننا۔ ہاں، جس کسی کو شوق ہے کہ وہ آگے بیٹھے، جیسے کہ نماز کی بات ہے، نماز کی جو صفیں ہوتی ہیں تو اگلی صف کا ثواب زیادہ اور پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے، تو جس کو ثواب زیادہ چاہیے تو پہلے آ کر بیٹھنے کی بھی کوشش کرے۔ کبھی کوئی ایکسیپشنلی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ جو آیت کریمہ ہے اس کے پس منظر میں خاص واقعہ بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ خطاب کا یا گفتگو کا ارادہ تھا، اسی دوران میں کچھ اصحاب بدر اور بدر کے صحابہ کی فضیلت بھی ہے، اور یعنی جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فضیلت کا ذکر کرتے ہیں تو خلفائے راشدین اپنی ترتیب کے اعتبار سے پہلے، پھر بقیہ 6 کو شامل کرے تو عشرہ مبشرہ کا معاملہ آئے گا، پھر اصحاب بدر کی فضیلت آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض اصحاب بدر کو دیکھا تو بعض آگے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا بھئی تم تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، اور ان سے کہا کہ وہ آگے آ جائیں۔ یہ ایکسیپشنلی خود حضور کے طرز عمل سے بات ہمیں ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس کا ذکر کیا، لیکن اس سے بھی نکات ہمارے اہل علم نے بیان فرمائے
اصحاب علم ہوں گے، اصحاب فضل ہوں گے، ان کو مجالس میں آگے ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہے تو کبھی اس سے غلطی کا بھی امکان ہے، تو لقمہ کون دے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا، چاہے حافظ ہوگا قرآن حکیم کا یا قرآن اس سے یاد کیا ہوا ہوگا۔ کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا تو امام کو توجہ کیسے دلانی ہے؟ جو سبحان اللہ کہہ کے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور امام سے غلطی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طریقے پر یہ مسئلہ 1000 میں سے کبھی ایک دفعہ پیش آئے گا، امام کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ کیا کرے گا جی؟ اب وہ کس کو آگے، اب جس کو مسئلہ نہیں پتا ہوگا کہ امام کو کیا ہو گیا بھائی، یہ نماز چھوڑ کے کیا جا رہا ہے، لیکن جس کو مسئلہ پتا ہوگا اس کو پتا ہے کہ امام کا وضو ٹوٹ گیا اور امام اپنے آپ اپنی جگہ کسی کو کھڑا کر رہا ہے۔ تو اگر اصحاب علم و فضل آگے ہوں گے تو جماعت مکمل ہوگی۔ اسی طرح ہم بھی گفتگو کرتے ہیں درس کے اعتبار سے، آپ بھی کرتے ہیں اور حضرات بھی کرتے ہیں، کبھی کوئی شعر یاد نہیں رہتا، کبھی کوئی آیت کا جو حصہ ہے وہ ذرا زبان پر نہیں آ رہا ہوتا، تو اگر کوئی صاحب علم آگے بیٹھا ہوگا تو فوراً توجہ بھی دلا دے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ یعنی تو یہ ایکسیپشن ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک مقرر مدرس وہ کسی صاحب علم کو یہ درجہ دے یا اس کی تکریم کرے اور آگے بلا لے، تو یہ تو خود حضور علیہ السلام کے طرز عمل سے بات ثابت شدہ ملتی ہے، بات سے بات چلتی ہے۔ تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو صاحب مجلس ہو، اس کو صدر مجلس بھی کہا جاتا ہے، وہ یہ کام کرے، یعنی خود کوئی صاحب اپنے آپ کو، میں کیونکہ صاحب فضل ہوں تو میں آگے جا کر بیٹھوں گا، یہ تو میری ناک کٹ جانے والا معاملہ ہوگا، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اجازت صدر مجلس کے لیے ہے کہ جو مدرس ہے، مقرر ہے، منتظم ہے، وہ اگر کسی کو چاہے تو آگے بلا لے۔ یہ تو خود حضور کے طرز عمل سے ہمیں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر دوں، کو خود اپنے آپ کو سمجھے میں بڑا صاحب کمال ہوں، میں صاحب فضل ہوں، میں صاحب علم ہوں اور مجھے ہی آگے بیٹھنا چاہیے، تو یہ تو گویا کہ اندر کے تکبر کا ایک کوئی شائبہ بھی آ سکتا ہے اس میں اور حملہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو مجلس کا صدر ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کاروائی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اس کو میں کہہ رہا تھا یہ تو ایکسیپشنل معاملہ، بٹ عام حالات میں کیا ہے؟ جمعے کی نماز کے بارے میں خاص حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ گردنیں پھلانگتے ہوئے آتے ہیں، بڑا شدید وعید کا یعنی ڈراوے کا انداز اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ جو یہ گردنیں پھلانگتے ہوئے جمعے میں آگے جاتے ہیں، ان کا تو جمعے کا ثواب ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پسندیدہ بات یہ ہے کہ اگلی صفوں کو، اور صف سے مراد ایک تو نماز کی صف ہے اور ایک کسی مجلس کی صف، تو آنے والوں کو اگلی صفوں کو پہلے پر کرنا چاہیے، اور جن کو شوق ہے ہم آگے بیٹھیں، ثواب بھی ہمیں زیادہ ملے، اور مدرس مقرر کے قریب بھی ہوں تو ان کو اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جلد آگے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، یہ جو ہمارے انداز ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آگے بیٹھ گئے، درمیان میں گیپ چھوڑ دیا، پھر 5 لوگ بیٹھے ہوئے، پھر ایک سب پوری بھری ہوئی ہے، تب لا محالہ آگے اتنی جگہ ہوگی تو کسی کو جانا پڑے گا۔ اب اس میں قصوروار یہ لوگ ہوں گے، البتہ جس کو آگے جانا بھی ہو، ایک پھلانگنے کا انداز ہوتا ہے بس میں آتا ہوں اور پھلانگتا ہوا چلا جاتا ہوں، اور ایک انداز ہوتا ہے ذرا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک ریکویسٹ کا انداز ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک مہذب طریقہ ہے۔ لیکن زیادہ مہذب طریقہ یہ ہے کہ صفوں کو درست کیا جانا وہ پہلے ہی کر لینا چاہیے، تاکہ یہ پھلانگ کر جانے کی نوبت ہی پیش نہ آئے اور نہ پھلانگ کر جانے کی کوشش کی جائے۔ اور عمومی طور پر تو صحابہ کا طرز عمل یہی ہوتا تھا کہ مجلس میں جہاں جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے، کوئی خود سے وہ آگے بڑھنے کی یا بڑا بننے کی وہ کوشش نہیں کیا کرتے، مانا امتیاز نہیں تھا نا۔ اچھا، صحابہ تو صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ کے رسول کا معاملہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے لیے عام طور پر کبھی بھی کوئی امتیازی قسم کا طرز عمل، ہماری زبان میں کہیں گے پروٹوکول، حضور نے پسند نہیں فرمائے، سوائے اس کے کہ جمعے کا خطاب کرنا تو ہم ممبر پر بیٹھیں گے۔ اس کے سوا کئی مرتبہ ہوتا تھا مجلس حضور کی سجی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور باہر سے کوئی شخص آیا، مسافر ہے، کوئی دور سے آیا جو حضور کو جانتا نہیں ہے، تو پوچھتا تھا بھائی کون ہے تمہارے رسول، کون ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو بتایا جاتا ہمارے حضور یہ ہمارے نبی بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضور کی، حضور نے اپنے لیے کوئی امتیازی شان پسند نہیں فرمائی، تو نعمان صاحب باقی کسی کی بالکل حیثیت رہتی کیا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور اس طرح کی شان اختیار کرنے کی اپنے تئیں کوشش کرے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں تو بعض دفعہ دیکھا گیا کہ لوگ خواہ برا مان جاتے ہیں، اور ان کو اگر صحیح مقام نہ ملے تو اس پہ وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، بلکہ اگر آپ اجازت دیں، اگر صحیح پروٹوکول نہ دیا جائے، ہے نا جی، اسٹیج بڑا تھا، 6 لوگوں کو آپ نے بٹھایا، تو بھائی مجھے بھی بٹھا لیتے ہو، کیا چلا جاتا، میں نہیں آ رہا، میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس اسٹیج سے میرا نام پکارتے ہوئے آپ نے 4 القابات، اس کے لیے 6 القابات استعمال کیے تھے، میرے لیے 4 کیوں آپ نے استعمال کیے؟ اس کو تو آپ نے جناب 36 منٹ دے دیے، مجھے آپ نے 32 منٹ پہ روک دیا، ہاں جی۔ تو مطلب یہ کیا ہے؟ یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ میں، اور سارا مسئلہ کیا ہے جی؟
اسی انا کو فنا کرنے کا ہی مسئلہ ہے۔ بات تو چلی تھی آداب مجلس کی، یہ بات چلے گی اندر کی، اور مسئلہ یہی ہے کہ یہ اندر کی خواہشات جو ہوتی ہیں نا کہ میں بڑا مانا جاؤں، مجھے پروٹوکول دیا جائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گویا یہ بھی تقاضا ہے، سبحان اللہ، جو آپ نے کہا نا کہ صحابہ جہاں ان کو جگہ ملتی وہاں جا کر تشریف فرما ہو جاتے، یہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ حضور تو خود صدر مجلس کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سننے والے ہیں، تو آج ہم جو مجلسوں میں جانے والے ہیں ہمارے لیے نمونہ اس معنی میں صحابہ کرام کی ذات بنے گی کہ ان کے طرز عمل کو دیکھ کے ہم بھی اپنی مجالس کو وہ شان دینے کی کوشش کریں جو حضور کی مجالس کی تھی۔ اس کا نتیجہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ یفصح اللہ لکم، کہ اگر تم اس حکم پر عمل کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ تو اس کشادگی سے کیا مراد ہے؟ بہت پیاری بات ہے۔ آج ہم نے کسی کے لیے کشادگی پیدا کی کہ اس کو بھی بیٹھنے کا موقع مل جائے، اس کو بھی سیکھنے کا موقع مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ہے۔ بندہ جب مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہے تو اللہ اس کو ادھار نہیں رکھتا، آخرت کا اجر تو ہے ہی ہے، اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسے مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں، جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیڈز پوری ہوں، ہمارے مسائل کا حل نکل آئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ مبارک فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں بندوں کی حاجات کو پورا کرنے میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ اب یہاں کشادگی سے کیا کیا مراد ہے؟ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ اس میں رزق کی کشادگی بھی مراد ہے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ تمہارے معاملات زندگی میں کشادگی، اور کشادگی میں ایک مفہوم آسانی کا بھی ہے۔ جیسے ہم تھوڑے سمٹ گئے تاکہ دوسرے کے لیے آسانی ہو جائے اور وہ بیٹھ کے بات کو سن لے، وہ بھی ایک ضرورت کے تحت آئے نا، وہ سننے کے لیے جو آیا وہ اس کی ایک ضرورت ہے۔ تو آج ہم کسی کے لیے آسانی کریں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے گا۔ یہ آسانی رزق کے معاملات میں بھی ہوگی، یہ آسانی دیگر ضروریات زندگی کے اعتبار سے بھی ہوگی، اور سب سے بڑی ضرورت ہماری آخرت کے اعتبار سے ہے۔ تو دنیا کی حاجات ہوں، آخرت کی حاجات ہوں، ان کی تکمیل کا معاملہ، دنیا کی آسانیاں ہوں، آخرت کی آسانیاں ہوں، یہ سب اس کشادگی میں شامل کر کے بیان کی گئی۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب، مجلسی کے آداب کے حوالے سے اگلا جو حصہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، کہ جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں، یہ اگر ایک خاص پس منظر میں بھی اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مفسرین تو عموم کے اعتبار سے بیان فرمائے۔ ایک تو ہے کہ مجلس مکمل ہو جائے تو اپنے گھروں کو جاؤ۔ ہم نے گزشتہ کچھ پروگرام سے بات کی تھی نا کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں گئے ہو تو اب باتوں میں جینا لگاؤ، کھانا پینا مکمل ہو، گھروں کو جاؤ۔ ایک وہ بھی اٹھنا ہی ہے نا، جاؤ اٹھ کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو مراد دی کہ جو بھی مجلس سے مکمل ہوئی تو اب صاحب مجلس ہوں یا صدر مجلس ہوں، ان کے وقت کا خیال رکھا جائے اور ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ بعض علماء نے اس کو عموم کے اعتبار سے رکھا، جب نماز کے لیے کھڑا ہونے کو کہا جائے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اقیم الصلاۃ۔ جب قتال کا تقاضا ہے تو قتال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب دعوت دین کے لیے پکار لگے تو دین کی دعوت کے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ عموم کے اعتبار سے بھی بیان کیا گیا۔ البتہ جیسے کہ ابھی ابتدا میں ذکر ہوا کہ سورۃ المجادلہ میں منافقین کا ذکر بھی ہے، حزب الشیطان۔ اچھا، ان منافقین کا مسئلہ کیا تھا؟ ان بیچاروں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کافروں سے بھی بنا کر رکھنا ہوتی تھی اور مسلمانوں سے بنا کر رکھنا ہوتی تھی۔ کیوں؟ یہ کسی کے ہمدرد نہیں تھے، یہ اپنے مفاد کے اصل میں حریص تھے کہ ان کا مفاد، ان کی جان مال وغیرہ وہ محفوظ رہے۔ تو کافروں سے بھی بنا کر رکھو تاکہ جب کبھی حق و باطل کی کشاکش کے دوران کافروں کو غلبہ ملے تو بھی وہاں سے حصہ لے لیں، اور اگر مسلمانوں کو غلبہ ملے تو وہاں سے بھی حصہ لے لیں۔ تو یہ اپنی اٹینڈنس لگانے کے لیے آتے تھے منافقین خاص طور پر۔ اچھا جی، تو تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے۔ کسی اور موقع پر بھی ہم نے بات کی ہے کہ اس زمانے کے منافقین، جن کو قرآن منافقین کہتا ہے، اس زمانے کے منافقین پانچوں وقت کی نماز میں آتے تھے۔ وہ فجر میں بھی آتے تھے اور عشاء میں بھی آتے تھے۔ حدیث میں حالانکہ آتا ہے سب سے بھاری نمازیں کون سی منافقین پر؟ فجر اور عشاء۔ اور کیوں آتے تھے؟ اپنے اسلام کو ریکارڈ کرانے کے لیے، بھائی ہم مسلمان ہیں۔ یہ آج ہمارا دور ہے کہ ہم پانچوں چھوڑ کر بھی مسلمانوں کو دیکھنے کے بڑے مطمئن ہیں، استغفر اللہ، پکے مسلمان۔ ہاں جی، ہمارے اسلام پر بات نہ ہے۔ اچھا، ان منافقین کا اگلا مسئلہ کیا تھا؟ یہ نبی علیہ السلام کی جو مجالس ہوتی تھی ان میں بھی آتے تھے، ان میں آ کے گڑبڑ بھی کرتے تھے، نجوہ کا لفظ آیا تھا، سرگوشیاں کرتے تھے، اجتماعی سے الگ بیٹھ کر کانوں کے اندر باتیں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے، اور اس کا ایک نفسیاتی طور پر اثر ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کے برے نام بھی رکھا کرتے تھے، بالکل، استغفر اللہ، برے نام، حضور کے فیصلوں کے بارے میں غلط باتیں بیان کرنا، اس پر کوشچن کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نجوہ قرآن اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ ایک کام ان کا کیا ہوتا تھا؟ آتے بھی لیٹ ہوں گے، لیکن آخر میں جب مجلس مکمل ہو رہی ہے تو حضور کے قریب آنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ سب لوگ دیکھ لیں، ریکارڈ پر آ جائے، اور آگے بڑھ کر ہاتھ بھی ملائیں گے کہ صاحب دیکھیں ہم نے تو ہاتھ بھی ملایا اور ہم تو بڑے گڈ بکس کے اندر بڑے قریب ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے میاں یہ جو تم
باتیں بنانا چاہتے ہو، اپنے جھوٹے اسلام کا دعویٰ اس کا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مجلسوں میں دیر تک بیٹھے رہنا مجلس مکمل ہونے کے بعد اور اپنا یہ اٹینڈنس ریکارڈ کرانا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اصل بات تو آگے آ رہی، ایمان والوں کے درجات بلند ہوں گے، اور بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور علم والوں کے درجات بلند ہوں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے جب مجلس مکمل ہو گئی تو اٹھ جایا کرو۔ یہ باتوں میں اب دل لگانا، یہ نبی علیہ السلام کے کام میں رکاوٹیں ڈالنا اور یہ اپنی خود نمائی کا معاملہ کرنا، اس سے روکا گیا۔ اور سچی بات بتاؤں، قرآن حکیم ایک البم ہے، قرآن حکیم ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں ہماری تصویریں، ہمارے وقت کی عہد کی تصویریں نظر آ جائیں گی۔ آج بھی آپ دیکھیے گا کچھ لوگوں کا معاملہ ہے کہ 1.5 گھنٹے سے بیان چل رہا ہوتا ہے، وہ 1.25 گھنٹے تک نہیں آتے، 1 گھنٹے 25 منٹ تک نہیں آتے، آخر میں آئیں گے تیزی کے ساتھ اور بالکل فرنٹ پہ آ کے بیٹھیں گے، اور پھر وہ فوٹو سیشن بھی کبھی کبھی ہو رہا ہوتا ہے، تصویر میری ضرور اس کے اندر آ جائے۔ یہ کیا چیز ہے آخر؟ یہ اندر ہی کی کوئی خواہش ہے کہ بس ہم ریکارڈ پر آ جائیں، ہماری اٹینڈنس لگ جائے۔ بتایا جا رہا ہے اس طرح کی خود نمائی سے، اس طرح کی اٹینڈنس لگوانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، علم کے حصول میں لگو، اس کے تقاضوں پر عمل کرو، اس سے درجات کی بلندی ہے۔ یہ محض اٹینڈنس لگانا، یہ آج کی اصطلاح میں کہیں گے فوٹو سیشن کرنا، اس سے کوئی درجات کی بلندی کا معاملہ نہیں۔ اور یہ معاملہ صرف صدر مجلس تک ہی نہیں بلکہ پوری جو انتظامیہ ہے اس سب کو بھی پریشان کرنے والی یہ بات بن جاتی ہے نا بعض دفعہ، کیا وہ ساری چیزیں سمیٹنا ہے، وہاں پروگرام کو ختم کرنا ہے، اور حضرت لگے ہوئے ہیں، اور حضرت بیچارے لگے ہوئے، اگلا بیچارہ انتظار میں حضرت ہٹے تو یہ قالین بھی اٹھانا ہے، حضرت ہٹے تو یہ ڈائز بھی ہٹانا ہے، حضرت ہٹے تو ٹیبل بھی ہٹانی۔ بالکل صحیح فرمایا کہ یہ یعنی کہاں خود نمائی سے بات شروع ہوئی اور کہاں کتنے لوگوں کے لیے مشکل و مصیبت کا معاملہ اس میں کیا جا رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان لانے والوں کے درجوں کو بلند کرے گا۔ درجوں کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے، تو آیت کا تو آغاز ہی یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا ہے، اور پھر یہاں پہ آگے بیچ میں کہ ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے گا، تو کوئی یہاں پر ایمان کی کوئی خاص شان بیان ہو رہی ہے؟ جی، اصل میں ایمان ہم بچپن سے پڑھ کر آئے ہیں نا، ایمان مجمل کو، ایک ہوتا ہے اقرار باللسان، ایک ہوتا ہے تصدیق بالقلب۔ تو ایک زبان کا اقرار ہے، ایک دل کی تصدیق ہے۔ تو زبان کا اقرار والا ایمان تو منافقین کے پاس بھی تھا، ان کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور انداز قرآن حکیم کا یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ میں، قرآن حکیم یا ایھا الذین نافقوا نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں یہ لوگ بھی مراد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ قانونی سطح پر، وربل افرمیشن کی سطح پر، اقرار کی سطح پر تو یہ بھی مسلمان تھے، تو مخاطبت تو ایمان والوں سے ہو رہی ہے۔ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ محض یہ دعووں سے تمہارے درجات کی بلندی کا معاملہ نہیں ہوگا، تمہارا اسلام قبول ہے، تم نے اقرار تو کیا، لیکن تم درجات کی بلندی چاہتے ہو تو اس کے لیے وہ حقیقی ایمان جو دل میں ہوا کرتا ہے اس کا تقاضا، جیسے قرآن پاک ایک جگہ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر۔ یعنی محض زبان کا اقرار کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ ہاں، دنیا میں ان کے اقرار کی بنیاد پر ان کو مسلمان مانا جائے گا، اور آج دنیا میں کوئی ہمارے سامنے شہادت دے دے توحید و رسالت کی تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے، اس کے دل کا معاملہ وہ اللہ کے حوالے ہے۔ آخرت کے فیصلے اس دل والے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے، تو جو درجات کی بلندی ہے وہ تو ایمان و عمل کے تقاضوں پر عمل کے ساتھ ہے نا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ایمان تصدیق بالقلب والا مطلوب ہے، وہ ایمان تمہارے اندر ہو تو اس کے نتیجے میں عمل میں بھی تم آگے بڑھو گے، اس سے تمہارے درجات کی بلندی۔ پہ خاص طور پہ جو حکم دیا گیا مجلس کے آداب کے حوالے سے، ان پر عمل کرنا بھی ایمان کے تقاضوں میں آ جائے گا۔ ظاہر بات ہے، سبحان اللہ، اس سے پوری سیریز ہماری کس موضوع پر، یا ایھا الذین، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی ضروری ہے۔ تو اس مجلس کے آداب کے حوالے سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے وہ بھی گویا کہ تمہارے ایمان ہی کا تقاضا، اور اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درجات کی بلندی کا معاملہ ہوگا۔ شیخ صاحب آگے جن کے درجات کی بلندی کا وعدہ کیا گیا وہ ہے والذین اوتوا العلم، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا۔ تو یہ اس علم سے ہم کون سا علم مراد ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ تقسیم تو بہت نمایاں ہے کہ جو لوگ دنیا کے علم میں لگے ہوئے ہیں وہ پھر وہیں لگے ہوئے ہیں، اور جو دین کے علم میں ہیں وہ ماشاءاللہ اسی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو فضائل ہیں، یہ درجات کی بلندی ہے، یہ ان میں سے کن لوگوں کے لیے ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے اللہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب ہم اگر یہ کہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ علم دین ہے تو باقی لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی ناراض نہ ہو، جو باقی علوم ہے وہ فنون ہے۔ اصل میں آپ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اسٹوڈنٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک علم ہے، ایک فن ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، جب یہ علوم اور فنون بھی وحی کی تعلیم کے مطابق استعمال کریں گے تو اب جو شے ہوگی وہ ہمارے لیے باعث برکت بن جائے گی۔ یہ اہمیت تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آدمی ایک علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ حلال کمانے کے قابل ہو، تو علماء نے فرمایا کہ اس کی اس نیت پر بھی اجر ملے گا، اور کل وہ اس علم کو، فن کو، ایکسپرٹیز کو، صلاحیت کو جائز کاموں میں اچھی نیت کے ساتھ استعمال کرے گا تو اجر پائے گا۔
یہ ہے بقیہ سب علوم و فنون کے لیے۔ العلم تو اصل میں وحی کا علم ہے، بقیہ جو کچھ ہے اگر وہ اس کے تابع رکھیں تو باعث برکت ہوگا، باعث ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اچھی نیت کے ساتھ دنیا کے علوم و فنون کا بھی اجر مل جائے گا۔ لیکن العلم جب کبھی بھی استعمال ہوگا عموم کے اعتبار سے، اس سے مراد وحی کا علم ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے آج دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ، بلکہ ایک عظیم اکثریت، وہ ایک ہی رخ پر چلتی چلی جا رہی ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کی علوم اور فنون۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کسی واعظ کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ کو کبھی کو واعظ ملا بچپن سے کہ صاحب آئی ٹی کی ٹیکنالوجی، آئی ٹی کی فیلڈ میں چلے جائیے گا؟ مجھے تو مسجد سے کوئی واعظ نہیں ملا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں چلی جائے گا۔ ہم بھی گئے، آپ بھی گئے، ہمارے ساتھ سینکڑوں گئے، آپ کے ساتھ بھی سینکڑوں ہزاروں لگے رہے۔ آج جو چیز کم ہے وہ علم وحی کا معاملہ ہے۔ اسی کا واعظ، اسی کی نصیحت، اسی کی یاد دہانی کی ضرورت ہوگی۔ تو جب اہل علم کی طرف سے، دینی طبقات کی طرف سے علم وحی پر زور دیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بقیہ علوم و فنون کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے بھائی اس کے لیے کوئی واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فراموش کی کر دی گئی ہے بات، جو چیز نظر انداز کر دی گئی ہے، وہ علم وحی ہے۔ یہی تعلیم پہلی وحی میں عطا کی کہ اقرا، یہ عموم ہے مگر بسم ربک کے ساتھ شرط لگا دی گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ تو اصل میں تو سچی بات یہ ہے کہ فضیلت تو ہے علم دین کی، علم وحی کی۔ لیکن دوبارہ عرض کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بقیہ علوم گھٹیا ہیں یا بقیہ علوم کی حاجت نہیں، بلکہ ایک مثال ہم دیتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، عجیب بات ہے کہ جو حجامت کا علم ہے، باربر کا جو علم ہے، یہ بھی حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اس فن میں بھی مسلمانوں کو غیروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ اب فرض کفایہ کہہ رہے ہیں، ایک ضرورت ہے امت کی، وہ پوری ہونی چاہیے۔ لیکن دوبارہ ہم کہیں گے کہ جو اعلیٰ ترین علم ہے، فضیلت والا علم ہے، جس کی توجہ دلائی گئی ہے، جس کو فراموش کیا جا رہا ہے اکثر و بیشتر، وہ علم وحی ہے۔ اس کے درجات، اس کے تعلق سے درجات کا معاملہ، بلکہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی یاد آتی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، وَيَدْعُو بِهِ آخرین، اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد یہ درجات کی بلندی سے کیا مراد ہے، کن کن پہلوؤں سے، اس پر بھی کلام کریں گے، اور ایک اور آیت بھی انشاءاللہ ہم شامل پروگرام کریں گے جس میں سوالات کے حوالے سے دین اسلام نے کیا رہنمائی دی ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ فی الحال اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 کی روشنی میں مجلس کے آداب اور ساتھ ہی ساتھ ایمان اور علم کے نتیجے میں جو درجات کی بلندی ہوتی ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے جو بات سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ مجلس کے آداب کیا ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے کھل کے بیٹھو تو کھل کر بیٹھ جایا کرو، اس کی فضیلت اور برکت بیان کی گئی، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اس علم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ شیخ صاحب، یہ جو یہاں پر فضیلت تو بیان کر دی گئی کہ والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ کیا قرآن کا صرف یہی ایک مقام ہے جہاں علم والوں کے درجات کی بلندی کا بیان ہے، یا کوئی اور بھی مقامات ہیں جہاں اہل علم کی فضیلتوں کو اللہ نے بیان فرمایا؟ دیکھیے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ علم کا تذکرہ تو مختلف اعتبارات سے فرماتا ہے۔ یعنی مطلق اگر علم کی فضیلت اور اہمیت پر بات کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعا سکھائی جا رہی، ربی زدنی علما، اے میرے مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دے۔ سادہ ترجمہ کریں تو اے میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ پہلی وحی کو دیکھیں، اقرا کا لفظ 2 مرتبہ آتا ہے اور علمہ کا لفظ 2 مرتبہ آتا ہے۔ قلم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، تو یہ پہلی وحی خود اپنی جگہ علم کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں قرآن حکیم میں
کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی علیہ السلام سے سوال کیجئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اتنا سادہ سوال ہے کہ اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ علم انسان میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علماء کسے کہتا ہے؟ کنہیں کہتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی خشیت وہ لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جو اصحاب علم ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے سامنے پیش بھی کیا اور ان کی فضیلت اور عظمت کا اظہار فرمایا، تو وہاں بھی بات کیا تھی کہ فرشتوں کے سامنے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے نہیں بتا سکے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سے تیار کیا تو انہوں نے تمام چیزوں کے اشیاء کے نام بتا دیے۔ ہاں، ایک ان کو علم الاسماء، اشیاء کا علم دیا گیا۔ آج اس کو ہم جدید علوم بھی کہہ دیتے ہیں، فزیکل سائنسز کا علم بھی کہہ دیتے ہیں، دنیاوی علوم کہہ دیتے ہیں، عصری علوم کہہ دیتے ہیں، دنیا کے وسائل کا علم کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور علم بھی دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ علم الاسماء کے ساتھ علم الوحی، علم ہدایت بھی ان کو عطا کیا گیا۔ یہ کئی مقامات ہیں قرآن حکیم میں جہاں ہمیں اس تعلق سے تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کریں تو علم کی فضیلت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف انداز سے بیان فرمائے۔ ہم سب ناظرین کے بھی اور اپنے لیے بھی، ہم سب کے لیے ایک بڑی ترغیب و تشویق والی حدیث سے مبارک ہے جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف دونوں میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور دین کی طرف بڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو اس پر اطمینان بھی پائیں اور اللہ کی اس نعمت کا اعتراف بھی کریں اور اس کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ فرما لیا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، ایک طرف ذکر کا حلقہ تھا، وہاں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ایک طرف علم کی بات ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، مگر حضور اس مجلس میں جا کر بیٹھے کہ جہاں علم کی بات ہو رہی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ انا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بڑی معروف ہے جس میں صدقہ جاریہ کا ذکر بھی آتا ہے کہ بندے کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نام اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے سوائے تین کاموں کے۔ ایک کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، ایسا عمل جس سے اللہ کی مخلوق کو مستقل فائدہ پہنچے۔ جب تک فائدہ پہنچے گا اس عمل کا آغاز کرنے والے کو، اس کام کا آغاز کرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا۔ نمبر دو، وہ علم جو دوسروں کو سکھایا، جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے سکھانے والے کو فائدہ ملے گا، اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور نمبر تین، نیک اولاد بھی نیک کب ہوگی؟ جب اس کو ہم دین سکھائیں گے، ہدایت کی تعلیم اس کے تک پہنچائیں گے، تو نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جو علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام جو طالب علم ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو جو ہے وہ بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ شخص جو علم کی تعلیم دیتا ہے، خیر کی بات سکھاتا ہے، اس کے لیے سمندروں کی مچھلیاں اور چیونٹیاں جو بلوں کے اندر ہیں وہ استغفار کرتی ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ یہ مختلف پیرایوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت پر توجہ دلائی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے علم دین میں بھی اضافہ کریں اور اس کے ساتھ اپنے عمل میں بھی بہتری لانے کی کوشش کریں۔ شیخ صاحب، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے گفتگو فرما رہے تھے کہ لوگوں کو دنیاوی علوم کے حصول کے لیے کوئی ترغیب نہیں دلانی پڑتی بلکہ ترغیب جو ہے ادھر دلانی پڑتی۔ تو ایک بات ذہن میں آئی کہ معاملہ تو یہ کہ وہاں دنیاوی علوم کے حصول کے لیے لوگ اپنے ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دین کا علم وہ تقریباً مفت میں ہی الحمدللہ دستیاب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک معاشرے کا رویہ ہے دینی علوم کے حوالے سے۔ رویہ بھی ہے، بلکہ صحیح تر بات ہوگی بڑی لاپرواہی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ دنیاوی علوم کی ہم نفی نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا میں رہنا ہے تو چلیں حاصل کریں، لیکن علوم کو مشرف با اسلام تو کریں، ان کو علم ہدایت کے تابع تو لائیں۔ اور اگر یہ علم ہدایت کے تابع نہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے آج دنیا کے 10 بڑے فراڈ آپ دنیا کے اٹھا لیں، 10 پاکستان کے اٹھا لیں، ایک جاہل نے نہیں کیا، سب پڑھے لکھے لوگوں نے کیا۔ واٹ از لیکنگ دین؟ علم ہدایت لیکنگ ہے۔ اگر یہی سارا کچھ معراج ہے اور کلائمیکس ہے تو بھائی پڑھے لکھے لوگوں کے نتیجے میں تو فراڈ کم ہونا چاہیے نا۔ آپ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں، سب سے بڑے فراڈ کرنے والے اپنی اپنی ڈیفرنٹ فیلڈ کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلی وحی کی تعلیم تھی اقرا بسم ربک والی، وہ فراموش کر دی گئی۔ باقی ہم تو مسلمان ہیں، ہم غور کر لیں کہ اللہ کے کلام کے لیے ہم نے کتنا وقت لگایا،
اپنی اولاد کی تعلیم جو دنیا میں جیسے آپ نے فرمایا کتنا وقت پیسہ لگاتے ہیں، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنے ٹینس ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے کلام کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ 99% لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا، اور انگریزی ہمارے بچے فرفر بول رہے ہیں، جرمن ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں، چائنیز ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں، دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی ہم حاصل کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا ہم لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ہم کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ اور بھائی قبر میں بھی جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، حقیقت تو وہاں کھل جائے گی، لیکن آج ماننے کا فائدہ ہے، کل ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم دنیاوی علوم و فنون میں خوب آگے، ہم علم وحی کے اس کو تابع کرنے کے لیے علم ہدایت کو، دین کے علم کو حاصل کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب آیت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، تو یہ باخبر ہونے کا کوئی آیت سے رب بنتا ہے؟ ظاہری بات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مفسرین نے کلام بھی فرمایا، ہمارا علم تو کم ہے، ہر جگہ تو یہ نقطے نہیں نکالے جا سکتے، لیکن اللہ ہمارے مفسرین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ نکات کو بیان کرتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے نا وہ خبیر ہے، تو اچھا پہلی بات تو ہے کہ خبیر کی صفت بہت زیادہ جامع ہے، سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، خبیر کیا خبر رکھنے والا۔ اب خبر کی جو سورس ہے وہ سن کر بھی آ سکتی ہے، وہ دیکھ کر بھی آ سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو خبیر والی صفت اور زیادہ کمپریہنسو اور جامع ہے۔ اچھا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خبیر ہے تو یہ صرف انفارمیشن کے لیے نہیں، یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر تو ان احکامات پر عمل کرو گے تو بھی وہ خبیر ہے، اجر عطا فرمائے گا، تمہارا عمل اس کے علم سے باہر نہیں، اور خلاف ورزی کرو گے، لائٹ لوگے، نظر انداز کرو گے، ابھی علم دین کی اہمیت کی بات آئی، حصول میں لگو تو اللہ درجات بلند فرمائے گا، خوب معلوم ہے اس کو، تم محنت کرو گے، تم وقت لگاؤ گے، کسی کو 60 سال 50 سال میں جا کے خیال آئے گا، وقت لگائے گا، اللہ کو خبر ہے کہ بڑی مشقت اٹھا رہے، اللہ درجات بلند فرمائے گا۔ اور جو اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، آداب مجلس کے بارے میں تعلیم ہو، ایمان کے بارے میں تعلیم ہو، علم دین کے بارے میں تعلیم ہو، علم ہدایت کے بارے میں تعلیم ہو، نظر انداز کر رہا ہے، فراموش کر رہا ہے، تو اللہ خوب خبر رکھتا ہے، اللہ محاسبہ بھی کرے گا، اللہ سوال بھی کرے گا، اللہ اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے گا، اللہ پوچھ گچھ بھی کرے گا۔ یہ ہے جو خبیر کی صفت میں توجہ دلائے گی۔ اچھا ابھی آپ کی گفتگو سے ایک بات یاد ہے کہ درجات کی بلندی کا ایک تذکرہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ انبیاء سے قریب ترین جو درجات کی طرف جو بات چلی جاتی ہے، تو اس حدیث کا اگر کچھ درجات کی بلندی مختلف اعتبارات سے، جیسے آپ نے ایک حدیث مبارک ابھی ذکر کی بات کرتے ہیں، اس پر وہ حدیث بھی یاد رہے کہ جو صاحب قرآن ہوگا، ایک تو مکمل حافظ قرآن ہونا، اور ایک جتنا قرآن حفظ ہو، ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ چڑھتا جا، تیرا آخری درجہ وہ ہوگا جو تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ تو درجات کی بلندی وہ بھی قرآن پاک ہے، مختلف اعتبارات سے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے جو علم اس لیے حاصل کرے، اور یہاں مراد علم دین، جو علم اس لیے حاصل کرے کہ لیحیی بہ الاسلام، کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے، صحیح تصویر دنیا کے سامنے آئے، اور اس علم کے حصول کے دوران اس کی موت واقع ہو جائے، تو کل انبیاء سے ایک درجہ بس وہ نیچے ہوگا، باقی بہت سارے درجات نیچے اور بھی ہوں گے، ایک درجہ نیچے کون ہوگا؟ جو آج اس لیے علم دین حاصل کرتا ہے کہ اس کو حاصل کر کے دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکے، تو درجات کی وہ بلندی عطا ہوگی کہ انبیاء سے ایک درجہ نیچے اس کو رکھا جائے گا۔ شیخ صاحب یہ آیت تو الحمدللہ مکمل ہو گئی، مجلس کے آداب کے حوالے سے احادیث مبارکہ سے اگر کچھ رہنمائی ملتی ہے تو وہ بھی بیان ہو جائے۔ جی بالکل، شروع جزاک اللہ خیر، آپ کو نقطہ یاد رہا ماشاءاللہ۔ شروع میں جیسے کہ عرض کیا گیا تو یہ تو مجلس کے آداب کے حوالے سے ایک بات ہے جو اس مقام پر آ رہی ہے، کشادگی پیدا کرنے والی۔ ہم احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ہمیں سکھائی۔ مثلا مجلس کا آغاز جب ملاقات ہوگی تو سلام سے آغاز ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، مجلس کے آغاز پر اللہ کی حمد اور نبی علیہ السلام پر درود، ورنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی مجلسیں جن میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا ہوگا، قیامت کے دن یہ مجلسیں حسرت کا باعث ہوں گی۔ پھر مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراتب کا بھی خیال رکھتے، جیسے کہ ذکر آ گیا کہ اصحاب علم و فضل کو حضور آگے بٹھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور علیہ السلام اگر کوئی کلام کرتا تو حضور پوری توجہ سے اس کی بات کو سنتے، اور جب کسی سے کلام حضور فرماتے تو اس کی طرف توجہ کر کے، کئی صحابہ فرماتے جب حضور ہم سے بات چیت کرتے تو لگتا کہ پوری دنیا میں ہم سے زیادہ حضور کو محبوب نہیں، سبحان اللہ۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے جی، ادھر اسمارٹ فون ہوتا ہے، ادھر ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجلس میں کوئی شے ڈسٹریبیوٹ کی جاتی، کبھی پانی یا کھجور وغیرہ، آپ سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مجلس میں سبحان اللہ کوئی بچہ اگر ہوتا تو حضور اس سے آغاز کرتے ہیں، اور اگر حضور چاہتے کہ کسی صاحب فضل کو پہلے پیش کریں تو حضور بچے سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اگر آپ اس کو سائیکالوجی کے اعتبار سے دیکھیں، بارے ہماری فیلڈ نہیں ہے، نفسیات
تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت قیمتی بات ہے، بچے کا دل جیت لیتے ہیں آپ۔ اسی طرح حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اختتام کی دعا بھی سکھائی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، کہ حضور فرماتے ہیں جب یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے ہمیں یاد کرنی چاہیے، مسنون دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گی، تو مجلس میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے گی ہم سے تو اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ دوبارہ یہ مستقل ایک باب ہے مسنون آداب کی کتب میں کہ جہاں مجلس کے آداب کثرت سے ہمیں حضور علیہ السلام سے میسر آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، علم کے حصول کے حوالے سے بات آئی، اور علم کے حصول کے حوالے سے سوال کرنا یہ ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہم نے یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کی ایک اور آیت کا انتخاب کیا آج کے پروگرام میں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ شیخ صاحب، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 101 سورہ مائدہ کی، اس میں لگ رہا ہے کہ کوئی پیچھے معاملہ ہوا ہے، کچھ سوالات کیے گئے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے یہ سرزنش آئی ہے، تو کوئی شان نزول کا واقعہ ہے اس آیت کے حوالے سے؟ جی بالکل ہے، اور ایک وضاحت ہو جائے، ایک قرآن پاک کے نصاب پر کچھ ہم کلام کر رہے تھے، تو بلکہ کلام نہیں بلکہ کام کر رہے تھے، تو ایک اسکول کی ٹیچر کی طرف سے سوال آیا کہ یہ اتنی ساری صورتیں ہیں، آپ نے بہت ساری آیات کا تو شان نزول ہی نہیں لکھا، تو بتایا کہ ہر آیت کا ہمیشہ شان نزول ہونا ضروری نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ویسے بھی کوئی آیت نازل فرما دیتے ہیں۔ اس آیت کا البتہ شان نزول ہے، جو کہ احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ جب حج والی ایک آیت آئی تھی نا، یعنی حج کی فرضیت سے متعلق، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمے جو اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، آسانی فرمائے۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر حضور فرمایا دیکھو اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہو رہا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے، بری لگنے سے مراد تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور ابھی تم ایسے وقت میں سوال کرو کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے تو خود اپنے مشکلات کیوں پیدا کرتے ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، ایک اصول مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں بھائی جس بات کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مبہم رکھا یا تفصیل عطا نہیں کی تو اس کی قرید میں پڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ جس کو اللہ مبہم رکھے، اس کے پیغمبر نے مبہم رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تم بھی مبہم رہنے دو۔ اسی سے اب اگلی بات آتی ہے کہ کیا سوال بالکل نہیں کرنا چاہیے؟ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو یہاں پر اصول سمجھ لینا چاہیے کہ خاص پس منظر ہے کہ جس کے تعلق سے اس بات کو یہاں پر روکا گیا کہ بیجا سوالات نہ ہوں، اور خاص پس منظر جو ہوتا ہے اس میں تو بڑی مشقت ہو جاتی ہے، اگر ہر سال سب پر حج فرض ہوتا تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا۔ تو یہ ہے جو شان نزول اس آیت کریمہ کا مفسرین نے بیان فرمایا۔ صحیح۔ شیخ صاحب، یہاں چونکہ سوالات کی بات آئی ہے تو بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بناوٹی قسم کے سوالات کرتے ہیں، فرضی قسم کے سوالات کرتے ہیں، کوئی اپنے دماغ میں کوئی تصور بناتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جواب بھی ایسا ملے جو انہوں نے خود سوچا ہے، جو خود سوچا ہے، بالکل۔ اور اس کے لیے اس کے نتیجے میں اگر ایسی چیزوں کا جواب ملے تو خود ان کے لیے بھی مشقت ہو، اور جس نے جواب دینا ہے وہ اس کے لیے بھی وہ مشقت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کوئی دین نے یہ رہنمائی دی ہے کہ کس قسم کے سوالات کرنے چاہیے اور کس قسم کے سوالوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث مبارک اگر سامنے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ دیکھو تم سے پچھلی امتیں کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک کی گئیں۔ اب کثرت سوال سے ممانعت کی گئی ہے، مطلق سوال سے ممانعت نہیں کی گئی۔ اچھا، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، 6000 سے زیادہ آیات ہیں، صحابہ کرام کے سوالات تقریباً 14 یا 15 ملیں گے، سب عمل سے متعلق۔ یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں، عن القتال، قتال کے بارے میں، عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں، اور شراب و جوئے کے بارے میں۔ آپ 14-15 سوالات ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ان سب میں آپ کو عمل سے متعلق بات ملے گی۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ نے اور کوئی سوالات ہی نہ کیے۔ مصر کے ایک عالم ہیں، انہوں نے 2 کتابیں مرتب کی، بڑی پیاری۔ ایک کتاب ہے صحابہ کرام کے سوالات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات،
दूसरी किताब क्या होगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालात और सहाबे कराम के जवाबात, और सिहाह सित्ता और दीगर कुतुब अहादीस व जमा के बहुत, और तर्जमा उर्दू में हो चुका है उसका अल्हम्दुलिल्लाह। तो सहाबा ने सवालात किए, उसूल अहल इल्म ने ये बयान फरमाया ऐसे सवालात जिनका हमारे अक़ीदे और ईमान से ताल्लुक़ हो ज़रूरी हैं, हमारे अमल से ताल्लुक़ हो ज़रूरी है, मज़ाज चाहिए, हमारी नजात से ताल्लुक़ हो ज़रूरी है। हम एक उस्ताद के पास पढ़ते थे, बहुत पुरानी बात है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, तो उन्होंने एक मसला बताया, तब समझ में आया। आपने कभी सुना होगा, आपने कहा ना कुछ लोग बनावटी सवालात करते हैं और कुछ लोग चेक करने के लिए सवालात करते हैं कितना साहिब इल्म है। तो एक सवाल बड़ा मशहूर है कि मूसा अलैहि सलाम की वालदा का नाम क्या था? तो उन्होंने कहा बेटा अल्लाह ताला कब्र में थोड़ी पूछेगा, ना हशर में पूछेगा, तो होगा मूसा अलैहि सलाम की वालदा का नाम मिल भी जाएगा, लेकिन अल्लाह ने नहीं पूछना मुझसे, तो मैं क्यों इस परेशानी के अंदर पढ़ूँ? तो इस तरह कुछ लोगों ने हमारे पैकेज तैयार कर रखा होता है 5 से 10 सवालात का, कि इसको इस तरह घुमाना है, इस साहिब इल्म को इस तरह कॉर्नर करना है, इसको इस तरह चुप कराना है, और बड़ी स्लैंग लैंग्वेज है, इसकी बोलती इस तरह बंद करनी। नाज़रीन किराम माफ़ कीजिएगा, मुझे पता है ये बड़ा गैर मुनासिब मैंने आपके सामने जुमला इस्तेमाल किया, लेकिन लोग ये करते हैं। तो भाई ये है जो बेजा सवालात हैं। मूसा अलैहि सलाम की कौम ने क्या कहा था? अल्लाह ताला ने फरमाया था भाई जो गाय ज़िबा करो, रंग बता दें, उम्र बता दें, ये बता दें, वो बता दें, खुद मुसीबत में गए। सिंपल ये कि गाय ज़िबा करते मुश्किल में ना पड़ते, गाय भी बड़ी मुश्किल से मिली, बड़ा ठीक ठाक पैसा खर्च करके मुशक्क़तों के बाद मिली थी उनको, वो भी इंशाअल्लाह कह लिया था तो उनकी जान छूटी थी। तो हमें बताया गया है कि ऐसे सवालात जो हमारे ईमान से मुताल्लिक़ हों, हमारे अमल से मुताल्लिक़ हों, हमारी नजात से मुताल्लिक़ हों, ज़रूर पूछें। मगर ऐसे सवालात जो ना ईमान से मुताल्लिक़, ना अमल से मुताल्लिक़, ना नजात से मुताल्लिक़, जो अल्लाह पूछेगा भी नहीं। एक बुज़ुर्ग से किसी ने सवाल किया, ये अच्छा हमारी तालीम के लिए, ये फरमाई कि जो बाज़ जंगें हो गई थी सहाबा कराम के दौर में, तो फ़लाँ हक़ पर थे, फ़लाँ हक़ पर थी, हज़रत अली हक़ पर थे, हज़रत आयशा हक़ पर थी। तो फरमाया बेटा अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेगा, अल्लाह पूछेगा नमाज़ फ़र्ज़ थी, आपने नमाज़ अदा की, माँ बाप के साथ उससे सलूक का हुक्म था, इस तरह 20 बात उन्होंने पूछी। कहा ये तैयारी तुमने कर ली? कर नहीं? कहा ये ज़रूर पूछेगा अल्लाह ताला। वो सवाल जो अल्लाह ताला ज़रूर पूछेगा उनकी तैयारी तो है नहीं, उनके बारे में कुरीद में लगे हुए जिनके बारे में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर हमसे नहीं पूछेगा। तो ये उसूल होना चाहिए, बेजा सवालात ना हो। बाकी ईमान से मुताल्लिक़, अमल से मुराद क्या है? बंदे पर हज फ़र्ज़ हो गया, तो अब जाएगा ना उलमा से पूछेगा ना भाई बताइए नमाज फ़र्ज़ हज मैंने कैसे अदा करना है, तो वो मालूमात की जाए। और जो हमारी नजात से मुताल्लिक़ हो, कल अल्लाह पूछेगा जिनके बारे में, वो सवालात और उनकी वजाहतें पूछनी चाहिए, ताकि हम अपने ईमान को दुरुस्त रखें, अपने अमल को दुरुस्त रखें और अपनी नजात की तैयारी में कामयाब हो। अच्छा, एक तस्वुर आमतौर पर लोगों के जहनों में ये कि ये मजहबी लोग जो हैं ये ज़्यादा सवालात को इनकरेज नहीं करते, ये किस हद तक दुरुस्त बात है? किसी का अगर परसेप्शन है तो बात अलग है, वरना जो वाक़अतन दीनी लोग हैं और दीन के वाक़अतन खादिमीन हैं, हम तो अदना तालिब इल्म हैं, जिन्होंने ज़िंदगियाँ लगाई हैं, ज़रा उनके साथ बैठें और उनसे ज़रा सवालात करें और फिर ज़रा उनसे पूछें कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की जो 40 असहाब इल्म व फ़ज़ल की कमेटी थी, मजलिस थी, मुशावरती कमेटी थी, वहाँ पे ऐसे ऐसे सवालात डिस्कशन में आए हैं कि आप और हम वहाँ अभी भी पहुँच नहीं सकते, तो आदमी का दिमाग घूम जाएगा। वो उन्होंने इसलिए कर दिया कि जब क़यामत तक ये इंसानियत ने आगे बढ़ना है, तो कुछ जिस तरह की सिचुएशन, बर्फ़ानी इलाका है, पानी नहीं है आपके पास, मसाइल आ गए, क्या करेंगे? उसके जवाबात मौजूद हैं। हालांकि दुनिया के 99.9% लोगों को ये सिचुएशन कभी पेश मगर वो जवाब दे के बैठे हुए हैं। तो ये परसेप्शन है, यानी इंतहाई अदब के साथ हर दाढ़ी वाला, हर टोपी वाला, उसको हम वो समझें कि जो साहिब इल्म वाक़अतन होता है, ये मुनासिब बात नहीं है। दाढ़ी हर मुसलमान की होनी चाहिए, मुसलमान मर्द की होनी चाहिए, सर को ढांपना हर मुसलमान को चाहिए, लेकिन इस टैग के साथ हर बंदे को हम वो साहिब इल्म समझ बैठें कि जो उस सतह का हो कि जिसके पास हम बैठें तो लगे कि अच्छा भाई ये गोशे भी दीन के तकाज़ों में हैं या ये गोशे भी दीन के मसाइल को समझने के अंदर हो सकते हैं, तो अब हमें उसका अंदाज़ा होगा। वरना वैसे आज भी अगर किसी दारुल इफ्ता को देख ले तो वहाँ सवालात की भरमारी होती है। अब दारुल इफ्ता को क्या देखें, आप इंटरनेट पे चले जाएं और 4 सवालात टाइप करें, उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, फिर जो मारूफ दारुल इफ्ता हमारे मुल्क के ओवरसीज़ के उनके सवालात की लिस्टिंग सामने आती है तो आप हैरान रह जाते हैं, अच्छा ये भी सवाल पूछ चुका है कोई, ज़रा जाएँ तो उससे फिर पता चलेगा। अच्छा शेख साहब, बस आखिरी सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने इस आयत के आखिर में फरमाया कि वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुर्दबार है, तो इसकी क्या हिकमत है? जी, अल्लाह ताला ने खुद फरमाना अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुम मुशक्क़त में आ जाओगे। तो अगर अल्लाह ताला ने कुछ बातें या कई बातें ज़ाहिर नहीं फरमाई, हम लोगों को उसमें यानी हम परेशानी में डाले ही नहीं गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला माअज़ल्लाह को भूल गया, ये अल्लाह ताला से कोई माअज़ल्लाह को ख़ता का मामला हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी ये हिकमत, उसका ये हिल्म, उसकी ये नरमी है कि
کہ اس نے تمہارے لیے آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ حج اول تو فرض کس پر ہے جی؟ صاحب استطاعت پر، زندگی میں ایک مرتبہ، اور استطاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے کووڈ کی وجہ سے پابندی لگا دی تو چاہے آپ کے پاس 10 کروڑ روپیہ بھی تھا اور آپ صحت مند بھی تھے، لیکن وہ آپ کو جانے نہیں دے رہے تو آپ پر حج کی فرضیت بنتی نہیں۔ تو اللہ نے جو ظاہر نہیں فرمایا اس میں خیر ہے ہمارے لیے، یہ اس کی حلم اور اس کی نرمی اور اس کی مخلوق کے لیے شفقت اور محبت کا اظہار ہے کہ اس نے آسان دین ہمیں عطا فرمایا، مشقتوں میں نہیں ڈالا۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ان تمام آداب پر جو کہ مجلس کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہمارے سامنے آئے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ایمان اور علم کی فضیلت آج کی نشست میں بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب ایمان اور صاحب علم بنائے۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔